اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی وصحبہ دائما ابدا۔ معزز ناظرین، واصل ہوم سینٹر کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ آج ہومیوپیتھک کی جس دوا کے حوالے سے ہم بات کرنے والے ہیں، یہ ایک ایسی دوا ہے کہ جس کے متعلق میں دو الفاظ استعمال کروں گا کہ اس کا یوز بہت زیادہ ہے اور اس کا مس یوز اس سے زیادہ ہے۔ یعنی یہ اپنے فیل کی وجہ سے، اپنے ریزلٹس کی وجہ سے اتنی پاپولر میڈیسن ہے کہ یہ تمیز کرنا مشکل اب ہو گیا ہے کہ اس کا مس یوز زیادہ ہو رہا ہے یا اس کا یوز زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ جو باقاعدہ ڈاکٹرز کے قلم سے لکھی جاتی ہے، پرسکرائب کی جاتی ہے، اور وہ تو یوز کے زمرے میں آتی ہے، وہ تو دل کو لگتی ہے بات۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خود کار نظام کے تحت چل رہی ہے، یعنی جسے عرف عام میں ہم سیلف میڈیکیشن بھی کہتے ہیں، تو اس سیلف میڈیکیشن کا بھی استعمال اتنا ہی زیادہ ہے۔ یعنی اب آپ اپنے نام سے یہ بدنام زمانہ پروڈکٹ ہے یا انتہائی شہرت یافتہ پروڈکٹ ہے، یہ دونوں الفاظ اس کے اوپر فٹ بیٹھتے ہیں، کیونکہ شمار دونوں میں ایک جیسا ہو رہا ہے۔ چونکہ یہ بہت بڑی چمکدار قسم کی پروڈکٹ ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ میں آج شیئر کرتا ہوں۔ تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج جس دوا کو ہم ڈسکس کریں گے معزز ناظرین، اس دوا کا نام ہے جنسنگ۔ جنسنگ ایک ایسا نام ہے جو عرف عام میں لوگوں میں اتنا پاپولر ہے، اور پھر جنسنگ کے ساتھ جو تماشے ہو چکے ہیں کہ کورین جنسنگ ہے جی، امریکن جنسنگ ہے جی، چائنیز جنسنگ ہے جی، کیا کیا لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ جی یہ فلاں ملک کی جنسنگ ہے اور یہ فلاں ملک کی جنسنگ ہے۔ معزز ناظرین، جو جنسنگ ہے وہ بنیادی طور پر ایک بہت اچھا ٹانک ہے۔ جنسنگ انرجی لیول کو بڑھاتا ہے، سٹیمنا کو بڑھاتا ہے، دوران خون کو بہتر کرتا ہے، سرکولیشن آف بلڈ جو ہے اس سے بہت ٹھیک رہتا ہے، قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، امیونٹی کو بڑھاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امراض کے خلاف ایک اچھا بلاک بنا کے یہ باڈی کے اندر رکھتا ہے۔ جنسنگ کو کن علامات کے تحت ہومیوپیتھک میں استعمال کیا جاتا ہے یا کرنا چاہیے، تو اس پر تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں۔ جنسنگ، جو کہ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا ہے کہ جنرل ہیلتھ کو یہ کنٹرول کرتا ہے، جسم میں انرجی کی کمی کو یہ پورا کرتا ہے، امیونٹی کو، خود کار جو ہماری نظام ہے اس کو یہ بحال رکھتا ہے۔ ہر وقت جو لوگ کمزوری کا احساس کرتے ہیں، سستی کاہلی کا شکار رہتے ہیں، گرے پڑے رہتے ہیں، ہر وقت ان کی آئیں بائیں شائیں ہوتی ہیں، آہیں بھرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ بہت اچھی دوا ہے۔ یہ جتنی بھی علامات ہیں یہ یا تو بوڑھوں میں ہوتی ہیں یا جوانوں میں ہوتی ہیں، جہاں بھی ہوتی ہیں ان تمام لوگوں میں جنسنگ کو مؤثر پایا گیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنسنگ باڈی کو ریچارج کر کے رکھتی ہے، امیونٹی کو بڑھاتی ہے۔ وہ لوگ جو بار بار مختلف امراض کا شکار ہوتے ہیں، آئے دن کسی نہ کسی مرض کا گلہ شکوہ کرتے ہیں، آئے دن کسی نہ کسی مرض کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، جی مجھے آج نزلہ ہے، جی آج بیکنگ ہو گیا، جی آدھے سر کا درد ہو گیا، جی مجھے بخار ہو گیا تھا، تو یہی چھوٹی چھوٹی امراض جو ہیں یہ بعض اوقات طوالت اختیار کرتی ہیں اور بڑی امراض میں منتقل ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس قسم کے اظہار خیال کرنے والے لوگوں کے لیے جنسنگ کا جو استعمال ہے وہ بہت مؤثر ہے۔ اس کے بعد جو اس کی سب سے خوبصورت علامت یا جو اس کی وجہ شہرت، یا جو اس کی وجہ شہرت بدنامی والی علامت یوں کہہ لیں، دونوں زاویوں سے اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ میل سیکسول ویکنس کو یہ دور کرتی ہے، اور
یہی وہ بات ہے جو اس کی وجہ شہرت ہے، کیونکہ جنسنگ جو ہے وہ اریکٹائل ڈسفنکشن کے لیے بہت اچھی ہے، بہت پیاری دوا ہے، امپوٹنسی میں بہت پیارا کام کر رہی ہوتی ہے، اولڈ ایج امپوٹنسی کو یہ بڑے اچھے طریقے سے کنٹرول کرتی ہے۔ سپرماٹوریا کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں یہ ان کے علامات کو اپنے احاطہ تحویل میں لے لیتی ہے۔ نائٹ فال کے بعد جو کمزوری ہوتی ہے اس میں جنسنگ کو استعمال ضرور کرنا چاہیے، اور سیکسول ایکٹیویٹی کے بعد جو کمزوری کا احساس ہوتا ہے اس میں جنسنگ بہت اچھا کردار ادا کرتی ہے۔ مشت زنی مسٹربیشن کے بعد جو کمزوری لاحق ہوتی ہے اس میں یہ بہت پیاری دوا ہے، یا کسی بھی قسم کی اور غلط علامات اگر انسان کے اندر موجود ہیں، غلط عادات کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں، ان علامات کے تحت اس دوا کو بہت اچھا پایا گیا ہے۔ یہ نروس سسٹم کی بہت اچھی دوا ہے، کیونکہ یہ سٹریس لیول کو کم کرتی ہے، کیونکہ سٹریس تو معاشرے میں عام ہو گیا ہے۔ سٹریس کے جتنے بھی اسباب ہیں معاشرے میں وہ تو موجود ہیں، اور کون ہے جو سٹریس سے نبرد آزما آج نہیں ہو رہا؟ تو سٹریس ہے، ٹینشن ہے، برین فٹیک ہے، ان تمام علامات میں اس کو بہت ہی مؤثر پایا گیا ہے۔ یہ دوا انگزائٹی کو کم کرتی ہے، یہ مینٹیلٹی کو بہتر کرتی ہے، یہ انسان کی مینٹیلٹی کو خوش رکھنے کی صلاحیت سے لبریز ایک پروڈکٹ ہے۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہوتی ہے، یادداشت کی کمی کو ختم کرنے کے لیے اس کو بہت مؤثر پایا گیا ہے۔ فالج کے مابعد اثرات میں جنسنگ کو بہت کارگر پایا گیا ہے، یا وہ کمزور لوگ جو کسی بھی بیماری کی وجہ سے کمزور ہوئے ہیں اور اب ان کو ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ مجھے کہیں فالج نہ ہو جائے، اس خوف کو ختم کرنے کے لیے جنسنگ کو ضرور آزمایا جائے۔ یہ بہت اچھی دوا ہے، یہ پورے نروس سسٹم کو طاقت فراہم کرتی ہے، اور سب سے اہم بات جو مطلب ہے اب مزید تحقیق کے بعد سامنے آئی ہے کہ یہ بہت پیاری اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ باڈی کے اندر وہ خلیات جو جسم کو بیماری کا مرتکب کرنے کا باعث بن رہے ہوتے ہیں، یہ ان کو باہر نکالنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ڈیٹاکسیفیکیشن میں بہت معاون ثابت ہوتی ہے۔ امراض کے خلاف یہ قوت مدافعت فراہم کرنے والی خوبصورت دواؤں میں سے ایک دوا ہے۔ اسپیشلی کینسر سے یہ نبرد آزما ہونے والی دواؤں میں سے ایک دوا ہے، اور اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ کینسر پیشنٹس کو یہ سپورٹ کرتی ہے، اور کینسر پیشنٹس کو یہ ضرور دینی چاہیے، کیونکہ اس وقت ان کو کینسر کے پیشنٹس کو تو امیونٹی ہی چاہیے، قوت مدافعت ہی چاہیے۔ تو کسی بھی دوا کے ساتھ اس کو اگر استعمال کیا جائے تو یہ کینسر کے لوگوں کو ایک اچھا معاون سلوشن ملے گا۔ یہ ڈائجسٹو سسٹم کو امپروو کرتی ہے، اور پیٹ کے دائیں حصے میں جتنے بھی عوارض ہوتے ہیں، آپ کا پیٹ کا جو رائٹ ریجن بنتا ہے، جہاں مطلب ہے آپ کا پتا ہے، اپینڈیسائٹس کا مقام ہے، یا پیٹ کا جو دایاں حصہ ہے، دائیں طرف کے پیٹ کے امراض میں یہ بہت مؤثر ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کو اس ایریا میں پیٹ کا درد ہوتا ہے، یا ہر وقت ان کو پیٹ میں گڑ 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 کی آواز آتی رہتی ہے، تو یہ اس میں بہت اچھا کردار ادا کرتی ہے۔ اور جہاں جہاں یہ نروس سسٹم اور اسپائنل کارڈ پہ جا کے کام کرتی ہے، وہیں یہ اسپائنل کارڈ کی مضبوطی کا باعث بھی بنتی ہے، خصوصاً یہاں سے لے کر نیچے ریڑھ کی ہڈی تک مطلب ہے کہ یہ مضبوطی کا باعث بن رہی ہوتی ہے۔ کمر درد، لمبیگو پین جسے ہم کہتے ہیں، اور شٹیکا پین جو کسی ایک ٹانگ میں ہوتا ہے یا دونوں ٹانگوں میں ہوتا ہے، یا اوپر سے نیچے ہوتا ہے یا نیچے سے اوپر ہوتا ہے، شٹک نرو میں جو مطلب تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، جو پل اپ ہو جاتی ہے، تو اس میں یہ بڑا مؤثر ہے۔ اور گاؤٹ میں، گنٹھیا میں یہ بہت اچھا کردار ادا کرتی ہے، جوڑوں کے دردوں میں، پٹھوں کے دردوں میں،
اور گھٹنوں کے دردوں میں یہ بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہوتی ہے اس وقت جب کہ گھٹنوں سے یا جوڑوں سے کڑکڑ کی آواز آ رہی ہو، تو ان دردوں کے لیے یہ بہت اچھی دوا ہے۔ اسی طریقے سے اگر سکن کے حوالے سے ہم بات کریں تو سکن میں گلو لانے میں اور سکن کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے میں جنسنگ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ وقت سے پہلے جو لوگ بڑھاپے کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں اور وقت سے پہلے بڑھاپے کے شکار ہونے کی جو علامات ہیں وہ اگر آنا شروع ہو جائیں تو جنسنگ کو ضرور آزما لینا چاہیے۔ آدھے سر کے درد کے لیے، مائیگرین کے لیے یہ بہت پیاری دوا ہے، مائیگرین میں اس کو قطعاً نہیں بھلانا چاہیے۔ مائیگرین ایسا جس میں چکر بھی ساتھ آ رہے ہوں تو یہ بڑی مؤثر دوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی بندے کو شدید ہچکی لگ گئی ہے، گھنٹوں تک اگر برقرار ہچکی ہے کسی بھی وجہ سے، تو ہچکی کے مریضوں کو جنسنگ ضرور استعمال کروانی چاہیے، آپ کو خاطر خواہ نتائج ملیں گے۔ جن لوگوں کو ڈبل ویژن ہوتا ہے، ایک کے دو نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو ایسے مریضوں کو ضرور استعمال کروانی چاہیے۔ جن لوگوں کی آئی لیڈ، یہ جو آنکھوں کے اوپر کے جو پردے ہیں یہ لٹک جاتے ہیں اور اوپر نہیں جاتے، ہاتھ سے بھی اوپر نہیں جاتے، تو ان پٹھوں کو یہ طاقت دے کر یہ اپنی جگہ پر لے جانے کا باعث بنتی ہے۔ اور شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں اور ڈائبیٹک کے جو آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں، ڈائبیٹک کی وجہ سے جو امراض آ رہی ہوتی ہیں ان امراض میں یہ کمی کا باعث بنتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے، جو معاشرے کا سب سے بڑا آج کل پرابلم چل رہا ہے، ہائی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول جیسی امراض سے لوگ مقابلہ کر رہے ہیں، نبرد آزما ہو رہے ہیں، تو کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں یہ بڑی مددگار ثابت ہے۔ اور کولیسٹرول آپ کا جو ایل ڈی ایل ہے اس کو یہ کم کرتی ہے اور جو ایچ ڈی ایل ہے اس کو یہ زیادہ کرتی ہے، اور یہ بلڈ سرکولیشن کو امپروو کر رہی ہوتی ہے۔ اور وہ لوگ جو بار بار ٹانسلز کا شکار ہوتے ہیں، میں نے ویڈیو کے ابتدا میں آپ کو بتایا تھا کہ چھوٹے چھوٹے امراض بار بار آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ امیونٹی نہیں ہوتی، قوت مدافعت نہیں ہوتی، تو جو لوگ ٹانسلز کا شکار ہوتے ہیں اور جو ٹانسلز کا بار بار شکار ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی ان لوگوں کو بخار بھی ہو رہا ہوتا ہے، تھروٹ انفیکشن بھی ہو رہا ہوتا ہے اور بہت سارے مسائل آ رہے ہوتے ہیں، تو ٹانسلز کو بار بار فیس کرنے والوں کے لیے بھی یہ بہت اچھی دوا ہے، اور امیونٹی کو کم ہونے کی وجہ سے یہ ٹانسلز کو آنے سے روک لیتی ہے۔ یہ تھا جنسنگ کا تعارف اور جنسنگ کے حوالے سے تھوڑی سی معلومات۔ امید واسق ہے کہ آپ کو یہ ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا، اور جو لوگ پہلی دفعہ آج ہمارے چینل سے مستفید ہو رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں، تاکہ جنسنگ کی طرح جتنی بھی اچھی ادویات ہیں ان کے حوالے سے جو معلوماتی ویڈیوز ہم بنانے والے ہیں اور جب ہم اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملنا چاہیے۔ نیک تمناؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت پوری دنیا کے بیماروں کو صحت کی بادشاہی عطا فرمائے اور پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔